نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 24 سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو بطور رزق دیں ہم نے تم کو، واشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے یا جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان آیات کا موضوع جو اب آگے آ رہی ہیں اس میں امت مسلمہ کو احکام دیے جا رہے ہیں اور ان احکامات پر ان کو عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 163 اور 164 میں توحید کا سبق پڑھایا گیا اور اس پر دلائل دیے گئے۔ پھر مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے اشد حب للہ ضروری ہے اور ان کی جذباتی اصلاح کی گئی۔ پھر ان کی جسمانی اصلاح کی گئی، یعنی کھانے پینے کی عادات کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ اس کا صحیح ہونا بھی درست ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلی آیات میں ہی اس آیت سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خطاب عوام الناس سے تھا اور اس آیت میں مومنوں سے ہے۔ انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یہ تمام ریفرنسز میں یہی بات ہو رہی ہے کہ حلال اور طیب کھانا چاہیے۔ ابھی جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اگر انسان حلال اور طیب کا اہتمام نہ کرے تو اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ایک حدیث جو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بھی سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اس نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو،
یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. اور مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی دعائیں مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرام مال ہی سے اس نے پرورش پائی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو بطور رزق ہم نے ہی تم کو دی ہیں. یہاں جو طیبات کا لفظ آیا ہے، طیب کا معنی حلال ہے، کیونکہ جب صرف طیب کا لفظ آئے تو اس میں حلال کا معنی موجود ہوتا ہے. دوسرا معنی عمدہ، تیسرا معنی پسندیدہ، پھر لذیذ بھی ہو. طیب اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ بھی ہو، پھر دیکھنے میں بھی اچھا ہو، ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو، قدرتی ہو، اور ایسا کھانا ہو جو انسان کو صحت دینے والا ہو. تو قرآن پاک کھانے کے اعتبار سے دو طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، اور دوسری بات طیب ہونا چاہیے. حلال کا ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے، لیکن طیب ہمیں ہماری عقل سے پتہ چلتا ہے. حلال کے بارے میں ہمیں شریعت بتاتی ہے اور طیب ہمیں ہماری عقل بتاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارا ایمان اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ جن کا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طیب چیزیں کھانے کو کیوں کہا گیا؟ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ وہ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے. اس کھانے سے اس کی جینز پر بھی اثر ہوتا ہے. جینز کہتے ہیں وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر اس بات کو سمپل کر دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر نسلوں میں بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دینی اعتبار سے کچھ فرائض دیے ہیں جس کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اس کو حلال اور طیب کھانے کا اہتمام کرنا ہی ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایز امت مسلمہ ہم پر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیں ان رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کے لیے حلال اور طیب کھانا ہوگا، حلال اور طیب کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے کام کو اچھی طرح سے کر سکیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری صحت پر ہوتا ہے، اور صحت پر اثر پڑنے سے نیکی اور عبادات کے کاموں پر بھی فرق پڑتا ہے. آپ جتنے صحت مند ہوں گے اتنی اچھی طریقے سے آپ نیکی کر سکیں گے، اتنے اچھے طریقے سے آپ عبادت کر سکیں گے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ صحت کے اعتبار سے پستی کی طرف ہیں. تو صحت اچھی کیوں نہیں ہے لوگوں کی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ غذا اچھی نہیں ہے. آج ہم زبان کے ذائقے کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا فوکس غذا کی غذائیت پر ہونا چاہیے، اس کی نیوٹریشن ویلیو پر ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے.
اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ نوجوان بچے اور بچیاں ان کی صحت کتنی خراب رہتی ہے. پہلے کے جو لوگ تھے وہ غذا اور غذائیت پر فوکس تھے. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کی صحت زیادہ اچھی ہے بنسبت آج کی نوجوان نسل سے. وہ زیادہ بہتر ہیں ایکٹیو ہونے کے اعتبار سے بنسبت نوجوان نسل کے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی غذائیں دیکھیں تو وہ کیا تھیں؟ وہ بہت سادہ تھیں، نیچرل تھیں، یعنی قدرتی تھیں اور صحت بخش تھیں. یعنی جو چیز انسان کے جسم کو فائدہ دیتی ہے وہ خوراک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت سادہ تھی، بہت سمپل فوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے اور نیچرل فوڈ لیا کرتے تھے. زیادہ تر آپ کی خوراک میں قدرتی چیزیں تھیں اور صحت بخش چیزیں. تو اس آیت میں امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ایک اور بات کی اصلاح ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا مقصد صرف کھانے پینے کو نہ بنا لیں، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو ہم اس آیت پر اس طرح سے عمل کریں کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں یہ بات ہرگز نہیں ہو رہی کہ ہم اپنی زندگیوں کا مقصد صرف کھانے پینے کو بنا لیں. آج بہت ہی کم لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. دیکھیے کھانا اور پینا ہماری زندگی کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیاں صرف کھانے بنانے اور پھر اس کو کھانے اور پھر اس کو سمیٹنے میں ہی نکل جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا دیا تھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویرائٹیز کو مانگا، انہوں نے مختلف قسم کے کھانے مانگے اللہ تعالیٰ سے. آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت کر رہے ہیں. جب پہلے ہمیں ایموشنلی اسٹرانگ کیا گیا تھا، یعنی ہمیں جذباتی اعتبار سے خود کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو. اب ہمیں بھوک کے جذبے کو کنٹرول کرنا سکھایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے انسان کی بھوک بھی ایک جذبہ ہے جس پر اس کو قابو ہونا چاہیے. یہ تربیت ہماری رمضان المبارک میں بھی کی جاتی ہے، روزے رکھوا کے. کیونکہ جو قوم اپنی بھوک پر قابو کر سکتی ہے وہی کچھ کر دکھانے کے قابل ہوتی ہے. جو قوم اپنی بھوک پر قابو نہیں کر سکتی وہ اپنی زبان کے غلام بن جاتے ہیں، پھر وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آج آپ دیکھیں خواتین کا زیادہ ٹائم کہاں گزرتا ہے بتائیے؟ کچن میں. جن کا سارا ٹائم کچن میں گزر جائے، جن کا سارا غم یہ رہ جائے کہ کیا خریدا جائے، کیا پکایا جائے، کیسے پکایا جائے، کون سی ریسیپی میں بنا لوں، تو وہ اپنی زندگی کو اسی میں ہی کھپائے رکھتے ہیں. تو بتائیے پھر وہ خاتون دین کا کام کیسے کرے گی؟ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ایسی خواتین کو اگر کہا جائے کہ آئیے قرآن پڑھنے کے لیے تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو جو اپنی زندگی کو ان کاموں میں کھپائے رکھے تو وہ کیسے دین کا کام کریں گے؟ کیسے اپنی عبادتوں اور اذکار پر فوکس ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے. مسلم کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. آج آپ دیکھیں میڈیا پر کتنے کوکنگ چینلز ہیں. کیا وجہ ہے؟ ڈیمانڈ اتنی ہے. تجارت کا اصول اگر آپ جانتے ہوں کہ سپلائی ڈیمانڈ کی بیسس پر ہوتی ہے. اتنے چینلز ہیں کوکنگ
پر بلکہ پورا دن صرف اور صرف اس پر کوکنگ ہی سکھائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس امت کا کیا حال ہو گیا ہے. کھانا پینا ایک ضرورت ہے لیکن ایسا لگتا ہے اب یہ مقصد بن گیا ہے. تو خواتین اس طرح کے کاموں میں ہی مصروف رہتی ہیں اور پھر ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ایون نمازیں جیسی تیسی، ایون اذکار چھوڑ دیتی ہیں. تو کیوں اتنا اپنے آپ کو ان کاموں میں الجھا لیا ہے کہ اصل کام کے قابل ہی نہیں رہے. اگر ہم کھانے پینے کے معاملات میں بھی اعتدال پر آ جائیں تو بھی ہماری زندگی اچھے سے گزر سکتی ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بھاری کھانے انسان کی صلاحیتوں کو متاثر کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ یہ بات؟ کیسے بھلا؟ جب آپ کوئی بھاری بھرکم کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی، اور پھر جب آپ نیند سے اٹھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ آپ گرم مشروب پینا چاہیں گے تاکہ وہ سستی جو غالب آئی ہوئی ہے وہ ہٹے. تو کچھ وقت پکانے میں لگ گیا، کچھ وقت کھانے میں لگ گیا، پھر کچھ وقت سونے میں لگ گیا، اور کچھ وقت سو کر اٹھ کر پینے پلانے میں لگ گیا. دن گزر گیا. صبح اٹھتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے ناشتے میں کیا کھائیں، پھر ناشتہ کر لیا تو یہ فکر ہوتی ہے لنچ میں کیا بنائیں. اور خواتین صرف یہ بات سوچنے میں کتنا وقت لگا دیتی ہیں کہ آج پکائیں کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جی ہی کھانے کے لیے رہیں اور کوئی کام ہی نہیں لگتا. یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان محض اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے. بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں تو روزانہ کی بیسس پر ویرائٹیز نہیں بنتی، نت نئے کھانے روز روز نہیں بنتے، کیونکہ کچھ گھر اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یعنی اس چیز کا خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتے. تو وہ گھر والے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہم تو روز ایک ہی چیز پر گزارا کرتے ہیں. ایون بچے بھی اس گھر کے کہ ہمارے گھر میں تو روز ایک ہی چیز بنتی ہے. تو وہاں اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور بچوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس کھانے کو تو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت تو نہیں دی کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. کیونکہ میں نے بہت سے ایسے گھرانوں کے یہ مسئلے مسائل سنے ہیں کہ بچے صرف اس بات پر ناراض رہتے ہیں کہ ہماری امی روز ایک ہی طرح کا کھانا ہمیں کھلا دیتی ہیں، یا پھر وہ سادہ کھانا ہوتا ہے، اس طرح سے مرغن غذائیں نہیں ہوتی جو اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے فوراً سے کیا بات ہو رہی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو بطور رزق دی ہم نے تم کو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کھانا نصیب کیا ہے، الحمدللہ، کھا کر ہضم کرنا نصیب کیا ہے، الحمدللہ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. کھانے پینے کی طلب فطری ہے اور یہ عبادت ہے، کیونکہ یہاں آخر میں جو کہا گیا ان کنتم ایاہ تعبدون، لیکن یہ عبادت تب بنتا ہے جب یہ عبادت میں مددگار ہو، نہ کہ عبادت میں رکاوٹ بن جائے. تو اچھا کھائیں، ضرور کھائیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی عبادتیں بھی اچھی ہوں گی. اگر آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا آرام لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں اچھے سے پڑھ سکوں، اچھے سے عبادت کر سکوں، اچھے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا آرام کرنا، آپ کا کھانا، یہ سب عبادت بن جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں، ہر نماز کے آخر میں پڑھ لینا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں جہاں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں تاکہ آپ کی عبادتوں میں حسن آئے،
آپ اللہ کا شکر ادا کریں، وہاں آپ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تو مجھے اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس کا جائزہ لیں، آپ کیا کھاتے ہیں، تھوڑا سا غور و فکر ضرور کریں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ اپنی خوراک سے ان چیزوں کو نکال دیں جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں، مثلا سافٹ ڈرنکس، جس کے بارے میں ڈاکٹرز بہت اچھے سے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ فزی ڈرنکس جو ہیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اگر آپ ایک گلاس سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو اس میں جانے کتنی چمچ چینی آپ اپنے اندر انڈیل ڈالتے ہیں، اور اس سے آپ کے جسم میں جو خون ہے جو کہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے پاس ایک بڑا سا ٹارگٹ آ جاتا ہے، اور کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ تھوڑی دیر کا اگر مزہ ہے بھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان یہ سوچے کہ یہ فزی ڈرنکس یا یہ سافٹ ڈرنکس میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، اس سے میرے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو میں اس کو بآسانی چھوڑ سکتی ہوں۔ اسی طرح سے تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ آئٹمس جو ہوتی ہیں، یا پھر میدے سے بنی ہوئی چیزیں، منع نہیں ہے پر زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی طبیعت پر بھاری پن آ جاتا ہے، کیونکہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں ہضم ہونے میں ٹائم لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تلی ہوئی چیزیں یا پھر میدے سے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے، پھر اسی طرح سے بہت زیادہ میٹھی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ان سب کھانوں میں اعتدال ضروری ہے۔ جب آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جب ہم ڈائٹ کو ڈس بیلنس کرتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی ہاتھ ہے، یا تو ہم پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے، یا ہم پراپر آرام نہیں لے رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس تناسب کو خراب کرنے کی، جس کی وجہ سے صحت بگڑتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اپنا مال پان، سگریٹ، سپاری اور گٹکے میں لگا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ پیسہ جو حلال سے کمایا ہوا ہے، مشکلوں سے کمایا جانے والا پیسہ، حلال پیسہ کمانا از ناٹ این ایزی ٹاسک، کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کو ان گندی چیزوں کو خریدنے میں لوگ لگاتے ہیں، وہ بڑی خوشی سے لگاتے ہیں۔ اچھا، کھاتے نہیں ہیں کھانا، خوراک بے شک نہ ملے، گٹکا ملنا چاہیے۔ گھر میں کوئی پھل بے شک نہیں لائیں گے لیکن سگریٹ ضرور لیں گے۔ تو حلال کمائی ان چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں لوگ، اور اس سے اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جنک فوڈ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو بچے جنک فوڈ کے عادی ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ بہت ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں شدت آمیز رویہ آنے لگتا ہے۔ ایسے بچے افسردگی، الجھن اور انتہائی رویوں کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ بچے ہوتے ہیں، اور یقین مانیے ان بچوں میں ایک خاص قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جسم کو وہ پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ اب یہ جنک فوڈ کیا ہے؟ مثلاً ٹافیز، چاکلیٹس، اور اسی طرح سے چپس وغیرہ، یہ ساری چیزیں بچے کھا لیتے ہیں، اور جو کھانے کی چیز ہے وہ نہیں کھاتے۔ پھر ماں یہ شکایت کرتی پھرتی ہے ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو آپ نے اس کو جو اتنا جنک فوڈ دے دیا کھانے سے پہلے، تو وہ کیسے کھائے گا؟ ایون آپ دیکھیے کہ یہ ایٹنگ ہیبٹس بڑوں میں موجود ہیں، کھانا نہیں کھاتے، اور یہ جنک فوڈ آپ ان کو جتنا بھی دے دیں کھا لیں گے۔ تو چونکہ ہمارے جسم کو ایک پراپر ڈائٹ کی نیڈ ہوتی ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو لازماً ڈپریشن آئے گا۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر پرابلم کہاں ہے؟ تو پرابلم کھانے پینے میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مستقل چوئنگم چباتے رہتے ہیں۔ عجیب عادت ہے لوگوں کی کہ مستقل چوئنگم چباتے ہیں، یعنی منہ کو چباتے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کیا کہوں میں اس پہ، اب اسپیچ لیس ہوں میں اس پر۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کے جسم پر اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔
ایکسٹرا موومنٹ چاہے وہ باڈی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے. اور یہ ایک باشعور انسان کی علامت ہے کہ وہ اپنے جسم کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کے ہاتھ جیسے تیسے ہل رہے ہیں، اس کے پاؤں جیسے تیسے ہل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس شخص کا اپنے جسم پر کنٹرول ہے، اور نہ اس کے دماغ میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے جسم کو یہ کمانڈ کر سکے کہ بھائی مت ہلو. ایون وہ یہ بھی سکھاتے تھے کہ اگر بڑوں کے سامنے آپ بیٹھ کے آپ یوں چوئنگم چبا رہے ہو تو یہ اخلاق نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی وہ عادتیں ہیں جو ہمارے اندر بلٹ ان ہو گئی ہیں، اور ہم اس کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. چوئنگم چبانا جو ہے یہ ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت ہے. کنٹینیوسلی تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے میں نے الحمدللہ ایسے چوئنگمس ملتے ہیں جو ماؤتھ فریش کرتے ہیں، جو آپ کے ڈینٹل ٹریٹمنٹس کے لیے بھی بیٹر ہوتے ہیں، جو آپ کے دانتوں کو بھی صاف کر لیتے ہیں. اس کو کھانے کا اصول پتہ ہے آپ کو؟ کھانا کھانے کے بعد اس کو صرف 10 منٹ چیو کرنا ہوتا ہے، دین تھرو اٹ. ایسا تھوڑی گھنٹوں چباتے رہیں چوئنگم. اور یہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے. آپ کا جو کنٹینیوسلی ورکنگ میں ہوتا ہے، جو جبڑا ہوتا ہے نا مستقل کنٹینیوسلی ورکنگ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ ہیبٹ لوگوں کی ہوتی ہے. ویل کہنے کی بات یہ ہے کہ اس چوئنگم پر، اس سپاری پر، اس سگریٹ پر، اس گٹکے پر لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ماتھے پر بل نہیں آتے. اور اگر ان کو کہو پلیز آپ فروٹس کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں جو بات ہوئی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ اچھا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ جو اللہ نے ہی آپ کو رزق دیا ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا دیا ہوا ہے، جب کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا نام لو. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے دسترخوانوں پر بھی کیا گفتگو کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ جب ہم کھا رہے ہیں جو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو اسی کی ہی باتیں اگر دسترخوان پر ہو جائیں تو اچھا ہے نا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے. یعنی کھانے پینے کی بات کو کس سے جوڑ دیا گیا؟ عبادت سے جوڑ دیا گیا. ہمارا اسلام ہمیں اپنی صحت، اپنی جان اور اپنے مال سب کی حفاظت سکھاتا ہے. الحمدللہ. تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.